اللہ کی عبادت کر کے۔ آنکھیں صحیح ہیں، سلامت ہیں تو قرآن پڑھیں۔ 24 گھنٹے موبائل، فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر چلانے کے بجائے قرآن پڑھیں۔ یہ اللہ کا شکر ہے، یہ ہے۔ زبان ٹھیک ہے تو قرآن کی تلاوت کریں، حدیث پڑھیں، اچھی بات کریں، اخلاق والی بات کریں۔ کان ٹھیک ہے تو گانے نہ سنیں، بلکہ کانوں سے نعتیں سنیں، قرآن سنیں۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خذ من صحتك لسقمك ومن شبابك لحرمك ومن فراغك لشغلك ومن حياتك لموتك فإنك لا تدري ما اسمك غدا أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین وقار، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان میں نے پڑھا اور قرآن کریم سے 3 آیات مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خذ من صحتک لسقمک، فرمایا اپنی صحت کو بیمار ہونے سے پہلے غنیمت جانو۔ ہمارے یہاں ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ تندرستی 1000 نعمت ہے۔ تندرستی کی قدر و قیمت پوچھنی ہے تو اس سے پوچھیں جو چند دنوں سے یا چند مہینوں سے چارپائی پہ پڑا ہوا ہے۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جن کو سال ہا سال گزر جاتے ہیں بیماری کی حالت میں چارپائی پہ، وہ اٹھنے پہ قادر نہیں ہوتے۔ حتیٰ کہ ایسے بیمار بھی دیکھے ہیں کہ وہ کھانے پینے پہ بھی قادر نہیں ہے۔ ان کے منہ میں پانی کی چمچ ڈال دیں تو وہ پی لیں گے، کوئی نرم غذا ان کو کھلا دیں تو کھا لیں گے، ورنہ وہ پڑے ہوئے ہیں زندہ لاش کی طرح۔ آپ ہاسپٹلوں میں جا کے دیکھیں، محلے میں، گھروں میں بزرگوں کو، بڑے لوگوں کو دیکھیں، عجیب بیماریاں، طرح طرح کی بیماریوں میں لوگ مبتلا ہیں۔ شوگر والے کو دیکھ لیں، وہ چاہتا ہے کہ فلاں چیز بھی کھائے، فلاں چیز بھی کھائے، لیکن کھا نہیں سکتا۔ زر بھی پاس موجود ہے، مال و دولت بھی موجود ہے، خرید بھی سکتا ہے لیکن کھا نہیں سکتا۔ دل بھی کرتا ہے کھاؤں، لیکن صحت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ اس کو کھائے۔ تندرستی کی قدر و قیمت پوچھنی ہے تو اس سے پوچھئے کہ جو بے ہوشی کی حالت میں چارپائی کے اوپر پڑا ہوا ہے اسے ہوش ہی نہیں ہے۔
حتیٰ کہ بول و براز بھی چارپائی کے اوپر، بیڈ کے اوپر نکل جاتا ہے۔ کبھی غور کریں نا ان باتوں پہ بھی، تو پھر قدر معلوم ہوگی کہ اللہ نے اگر آپ کو اور مجھے تندرستی دی ہے، ہم اپنے گھر سے چل کے مسجد تک آ جاتے ہیں جب دل کرتا ہے، ہم اپنے قدموں پہ چل کے بازار چلے جاتے ہیں جس وقت دل کرتا ہے، مارکیٹ چلے جاتے ہیں جس وقت دل کرتا ہے، تو اللہ کا فضل کتنا ہے پھر ہم پر۔ سوچنے کے لیے جو عقل اس نے عطا فرمائی وہ بھی صحیح سلامت ہے۔ تھوڑا سا جھٹکا لگ جائے نا عقل کو تو اچھا خاصا 6-7 فٹ کا خوبصورت نوجوان بیکار ہو جاتا ہے، کسی کام کا نہیں۔ آپ اسے پاگل کہتے ہیں، یہ دیوانہ ہے، یہ پاگل ہے، اسے تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کسی شے کا۔ کیا ہوا؟ عقل اس میں بھی ہے، لیکن تھوڑی سی اس کی عقل کو ہلا دیا گیا ہے اس کی جگہ سے۔ زبان دیکھ لیں، اللہ نے طاقت دی ہے بولنے کی، انسان بول رہا ہے۔ کان اللہ نے سننے کی طاقت دی ہے، سن رہے ہیں۔ آنکھوں کو اللہ نے دیکھنے کی طاقت دی ہے، یہ دیکھ رہی ہے۔ آنکھ نہیں تے کاکھ نہیں بھائی، آنکھیں نہیں ہیں جس بندے کی، اس کے تو رنگ بھی نہیں پتہ، اسے تو دنیا کا حسن ہی نظر نہیں آئے گا۔ کان نہیں ہے تو بندہ گنگے کا گنگا ہی ہے، بولے گا صحیح لیکن سنے گا نہیں، تو سمجھ کچھ نہیں آئے گی اس کو۔ زبان نہیں ہے، اپنا معافی ضمیر کا اظہار نہیں کر سکتا، اپنی بات کسی کو ڈیلیور نہیں کر سکتا، اپنی بات کسی کو کہہ نہیں سکتا، دل کی بات کسی کو سمجھا نہیں سکتا۔ جو ساری ان اللہ کی نعمتوں پہ غور کریں نا، ایک شے خراب ہو جائے، آپ نے اور میں نے نہیں دیکھا، صرف کان خراب ہو جاتے ہیں، لوگ لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہو رہا تو یہ بہتا ہے جی، بہتا بند نہیں ہو رہا۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں، زبان ہے بول نہیں سکتے، کان ہیں سن نہیں سکتے، آنکھیں ہیں دیکھ نہیں سکتے۔ ایک ایک چیز کو آپ دیکھیں، ذرا غور کریں، کبھی تفکر کریں ان پہ۔ بلکہ میں کہا کرتا ہوں یہ جو سر پہ بال ہے نا، یہ بھی نہ ہونا تو انسان عجیب سا لگتا ہے۔ اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں یہ جو بال مصنوعی بال لگواتے ہیں، لاکھوں روپے اس کے اوپر لگا دیتے ہیں۔ ہمیں تو ان کی بھی قدر نہیں ہے، ان کا بھی احساس نہیں ہے۔ تو تندرستی اللہ عطا کرے نا تو اس پہ ہر لمحے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر کا بہترین طریقہ اللہ کی بارگاہ میں جھک جانا ہے، نماز ہے۔ شکر کا بہترین طریقہ، زبان سے بھی کہیں یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، زبان سے بھی کہیں، لیکن عملی طور پر جو اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے اس پہ عمل کریں۔ نماز کا بار بار حکم آیا ہے، نماز کے لیے جھک جائیں۔ میں کہا کرتا ہوں کتنے ہمارے بھائی مساجد میں کرسیاں نہیں پڑی ہوتی، کس لیے رکھتے ہیں؟ تندرست لوگوں کے لیے، جو چل پھر سکتے ہیں ان کے لیے، جو جھک سکتے ہیں، جو اپنے پاؤں کو بینڈ کر سکتے ہیں ان کے لیے رکھتے ہیں۔ ارے بھائی یہ کرسیاں بیمار آدمی کے لیے رکھی جاتی ہیں، ان کی سہولت کے لیے کہ وہ بھی نماز کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں۔ بیمار بندے کے لیے جو بینڈ نہیں ہو سکتا، جو رکوع نہیں کر سکتا، جو سجدہ نہیں کر سکتا، جو قیام نہیں کر سکتا، ایسے بیمار بندے کے لیے رکھی جاتی ہیں۔ تو کیا خیال ہے آپ کو اور مجھے اللہ کا شکر نہیں ادا کرنا چاہیے کہ ہم تو محتاج ہی نہیں ہیں، کرسی کے بھی محتاج نہیں ہیں، ویل چیئر کے بھی محتاج نہیں ہیں، ابھی تک تو سوٹی کے بھی محتاج نہیں ہیں کہ کھنڈی ہاتھ میں ہوگی تو چلیں گے۔ یار بندہ یہ صرف اینک نہیں پہنتا، جو بندہ بیچارہ اس کا محتاج ہے اس کی اینک کچھ دیر کے لیے رکھ دیں، چھپا دیں یا توڑ دیں،
وہ کسی کام کا نہیں ہے. اس کا چشمہ جو ہے وہ کہیں آگے پیچھے ہو جائے تو اب وہ کسی کام کا نہیں ہے. اسے سب سے بڑی فکر جو ہوگی وہ اپنے چشمے کی ہوگی کہ یار میرا چشمہ کہیں ملے نہ تب نماز پڑھنے کے لیے جاؤں. اس کے بغیر نہ اخبار پڑھ سکتا ہوں، نہ کوئی رسالہ پڑھ سکتا ہوں، نہ قرآن پڑھ سکتا ہوں، نہ حدیث پڑھ سکتا ہوں، نہ کوئی عبارت پڑھ سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا اس کے بغیر. کبھی مل جائے نا تو پھر بڑی بات ہے، میں سارا کچھ کر لوں گا. تندرستی میرے بھائیو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. یہ اندر کا سسٹم، اندر کا نظام نا، آپ اور میں نہیں جانتے اندر کیا ہے. کچھ ڈاکٹر جو ہیں وہ کچھ چیزوں کے نام جانتے ہیں، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، لیکن ان کو تندرست رکھنا یہ اللہ کا فضل ہے. یہ نہ کسی ڈاکٹر کی محنت ہے، نہ آپ کی میری محنت ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو کوئی ایسی چیز نہیں کھاتے جس سے نقصان ہو، لیکن نقصان ہو جاتا ہے. آپ اور میں کہیں گے نا ہم تو ایسی چیز کھائیں گے ہی نہیں جس سے گردے فیل ہوتے ہیں، ہم ایسی چیز جو ہے وہ لیں گے ہی نہیں جس سے لیور پرابلم کر جاتا ہے، جس سے ہارٹ پرابلم کر جاتا ہے، جس سے بلڈ شوٹ ہو جاتا ہے. ہم ایسی چیز لیں گے ہی نہیں تو کیسے ہوگا کہ بھائی صحت دینے والا بھی وہی ہے، بیماری دینے والا بھی وہی ہے. پتہ نہیں کب بیماری آ جائے، کوئی پتہ نہیں. تو فرمایا سب سے پہلے خذ من صحتک لسقمک، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو. اس سے پہلے کہ آپ بیمار ہو جائیں، جب تک تندرست ہیں نا شکر کریں، یا اللہ تیرا شکر ہے میں بیمار نہیں ہوں، میں تندرست ہوں. اور اس کا فائدہ کیسے اٹھائیں؟ اللہ کی عبادت کر کے. آنکھیں صحیح ہیں، سلامت ہیں تو قرآن پڑھیں. 24 گھنٹے موبائل، فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر چلانے کے بجائے قرآن پڑھیں. یہ اللہ کا شکر ہے. یہ ہے زبان ٹھیک ہے تو قرآن کی تلاوت کریں، حدیث پڑھیں، اچھی بات کریں، اخلاق والی بات کریں. کان ٹھیک ہے تو گانے نہ سنیں، بلکہ کانوں سے نعتیں سنیں، قرآن سنیں، درس و تدریس کی باتیں سنیں، واعظ و نصیحت سنیں. جب تک یہ ٹھیک ہیں نا اس وقت تک ان سے فائدہ اٹھائیں. جب خراب ہو جائیں گی نا پھر پتہ چلے گا کہ یہ کیا تھا، یہ نعمت کتنی بڑی تھی. اچھا جو نیچے سجدہ کر سکتا ہے اس کا دل کرتا ہے کرسی پہ بیٹھنے کو، وہ کہے گا بھائی میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں زمین پہ سجدہ کروں، لیکن مجبور ہوں، کر نہیں سکتا. اشارے سے نماز پڑھتا ہوں، مجبور ہوں. تو اس مجبور ہونے سے پہلے اس صحت کو غنیمت جانے جو اللہ نے آپ کو اور مجھے عطا فرمائی ہے. وَمِن شَبَابِكَ لِحِرْمِكَ، اور فرمایا اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانے. ہمارے ہاں پاکستان سے نا اکثر لوگ بڑھاپے میں حج کے لیے جاتے ہیں، پھر واپس آ کہندے بدی کی نا نہیں بھائی حج تے جوانی دئی ہے، حج بڑا مشقت والا کام ہے، حج جوانی دا ہے بھائی. کیوں بھلا؟ بڑھاپے میں بندہ وہ کام نہیں کر سکتا جو جوانی میں کر سکتا ہے. جو محنت اور مشقت بندہ جوانی میں کر سکتا ہے، اعضاء میں توازن ہوتا ہے، اعضاء میں طاقت ہوتی ہے، جرت ہوتی ہے، توانائی زیادہ ہوتی ہے. اور جب بندہ بڑھاپے کی طرف آ جاتا ہے، کبھی گھٹنے درد، کبھی کمر درد، کبھی سر درد، کبھی کوئی بیماری، کبھی کوئی بیماری، کبھی کوئی بیماری. عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو زیادہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو، یا زیادہ جو ضعیف لوگ ہو جاتے ہیں، بزرگ ہو جاتے ہیں، ان کو بیماریاں زیادہ لگتی ہیں. کیوں بھلا؟ اس لیے کہ قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے. وہ جو بیماریوں کو روکنے والی طاقت اللہ نے فوج اندر رکھی ہے نا، وہ فوج کمزور پڑ جاتی ہے، تو اس لیے یہ بیماریاں حملہ کر دیتی ہیں. پھر یہ پیچھے وہ کرونا بھی آیا تھا تو انہوں نے کہا تھا اسپیشلی بچے اور بوڑھے یہ زیادہ احتیاط کریں، کیونکہ قوت مدافعت کم ہے، بیماری جلدی حملہ کرے گی.
اس کو روکنے کی طاقت جو اندر آرمی اللہ نے رکھی ہوئی نا ہر بندے کے جسم کے اندر، اللہ نے ایک آرمی اندر بھی رکھی ہوئی ہے نا ہر بندے کے جسم کے اندر، وہ بہت ساری بیماری ایسی ہیں کہ ان کی ہمیں دوا بھی لینا نہیں پڑتی، وہ خود ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ کیسے بھلا؟ وہ جو اندر کی طاقت ہے نا وہ دھکیلتی ہے ان کو باہر کی طرف، وہ نکال دیتی ہے ان کو، اور جب وہ اندر والی طاقت کم ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے، بندہ بڑھاپے کی طرف چلا جاتا ہے، تو پھر بہت سارے ایسے کام ہیں جو بندہ صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا وَمِن شَبَابِكَ لِحِرْمِكَ، اپنی جوانی کو، اے میرے بھائی جوان بھائیو، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے پہلے غنیمت جانو۔ شکر کرو اللہ کا کہ اللہ نے آپ کے اعضاء میں ابھی توازن رکھا ہے، طاقت رکھی ہے، پاور رکھی، اس طاقت کا فائدہ اٹھاؤ۔ ہمارے استاد خادم صاحب فرمایا کرتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں رستم پاکستان ہوں، رستم لاہور ہوں، پہلوان میرے ڈولے دیکھو، میرے یہ بازو دیکھو، کی کریں گے انہوں پال پال کے؟ کیڑے رجن کے قبر وچ ہیں بھائی، کیڑے رجن کے قبر وچ زیادہ پالیں گا تو اور زیادہ کیڑے رجن کے، چنگی خوراک بناویں گا انہاں واسطے۔ او بھائی یہ پاور اللہ نے دی ہے تو اس سے کوئی دین کا کام کر، شریعت کا کوئی کام کر، اسلام کا کوئی کام کر، ان سے کیا کرنی ہے؟ جوڑ جوڑ کے پاور رکھ رکھ کے میرے ڈولے دیکھو یہاں پہ آ رہے ہیں، میرے بازو دیکھو یہاں پہ آ رہے، مسل میرے یوں ہو گئے ہیں، میں اتنا ویٹ بھائی کیا کرنا ہے ویٹ اٹھا کے تو نے؟ جب 100 کلو ویٹ اٹھا لے گا تو 100 نیکیاں لبیں گی؟ کچھ بھی نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا بھائی۔ اچھا جس کے ڈولے جو ہیں وہ 4 انچ بن جائیں گے، 6 انچ بن جائیں گے، اور اس کو وہ شریعت میں کوئی اونچا مقام مل جائے گا؟ دین کا کام کر لیں، کوئی اسلام کا کوئی کام کر لیں، فائدہ ہوگا پھر اس سے۔ وَمِن شَبَابِكَ لِحِرْمِكَ، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے پہلے غنیمت جانو۔ جب آ جائے گا بڑھاپا، اوئے ہوئے، جوانی میں کبھی کر لیتا نا یہ کام، پھر بڑی بات، اس وقت اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت، اب کیا ہو۔ تیسری چیز حضور نے ارشاد فرمایا وَمِن فَرَاغِكَ لِشُغْلِكَ، اپنے فارغ وقت کو مصروف ہو جانے سے پہلے پہلے غنیمت جانے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بالکل فارغ ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ صبح سے شام تک کھانے کا بھی ٹائم نہیں ہوتا، کھانے کا بھی ٹائم نہیں ہوتا، دوڑ بھاگ، کبھی ادھر جا کبھی ادھر جا، کبھی یہ کام کر کبھی وہ کام کر۔ تو اس مصروفیت سے پہلے پہلے جب تو فارغ ہے نا اس کو غنیمت جان۔ قرآن سیکھ لے، چل قرآن کی 2 آیتیں سیکھ، نماز سیکھ لے۔ میں تو جو اعتکاف بیٹھتے ہیں نا میرے بھائی مسجد میں ان کو نماز سکھاتا ہوں، نماز سیکھو بھائی۔ میں کہا وہ اعتکاف بیٹھنے کا ثواب تو اللہ آپ کو دے گا ہی دے گا انشاءاللہ، تو ساتھ ساتھ کچھ سیکھ کے بھی تو جاؤ نا، کچھ پڑھ کے بھی جاؤ، چلو کم سے کم نماز ہی سیکھ کے جاؤ بھائی، تاکہ آپ کے مائنڈ میں یہ ہو کہ میں اعتکاف بیٹھا تھا فلاں سان، اس وقت میں نے یہ چیزیں سیکھی تھی، وہ سیکھ کے بھی جاؤ بھائی۔ فارغ وقت ہے نا، اعتکاف کرنے والا فارغ وقت ہے اس کے پاس، اسے نہ تو سبزی لانی ہے، نہ بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے، نہ سکول میں لے جانا ہے، نہ سکول سے واپس لے آنا ہے، اعتکاف والا فارغ ہے، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ کچھ نہ کچھ سیکھے نا، کچھ نہ کوئی یاد کر لے، قرآن کو یاد کر لے، کچھ صورتیں نہیں آتی ان کو یاد کر لے، نماز نہیں آتی ان کو یاد کر لے۔ میں تو بزرگ جو بیٹھے تھے میں نے ان سے بھی نماز سنی، ہوں گے بابا جی نماز سناؤ نا مینوں ذرا، آتی ہے کہ نہیں نماز؟ آتی ہے۔ تو جو غلطیاں تھیں میں نے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ساری زندگی جو باقی رہ گئی ہے وہ غلط پڑھنے سے تو بہتر ہے کہ ابھی تو صحیح ہو جائے، ابھی درست ہو جائے وہ۔ تو پہلے پہلے یعنی فارغ وقت کو مصروف ہونے سے پہلے غنیمت جانے۔ چوتھی چیز حضور نے ارشاد فرمائی وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا اسْمُكَ غَدًا، فرمایا اپنی زندگی کو، اپنی حیات کو موت سے پہلے پہلے غنیمت جانو، اس لیے کہ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا اسْمُكَ غَدًا، تو نہیں جانتا تیرا نام کل کیا ہوگا، تیرا نام ہو سکتا ہے کل کو مرحوم ہو،
کل کو مرحوم ہو کہ مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے یہ کیا جائے گا، مرحوم کے نماز جنازے میں شرکت فرمائی۔ آج نام بدل گیا نا، آج نام ہی بدل گیا، وہ جو کل کو نام تھا آج وہ نہیں ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا تو نہیں جانتا تیرا کل نام کیا ہوگا، یہ شفقت صاحب ہوگا، چودھری صاحب ہوگا، ملک صاحب ہوگا، یہ مرحوم ہوگا، کل تیرا نام میت ہوگا، کیا ہوگا پتہ نہیں۔ نہلانے والا جب میت کو نہلاتا ہے آگے پیچھے کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ چودھری صاحب نے نپنا جی تو ذرا چودھری صاحب کو ایسے کرنا نا، وہ کہتا ہے میت کہاں ہے بھائی؟ کل تک تو چودھری صاحب تھے، کل تک تو ملک صاحب تھے، کل تک تو پتہ نہیں کیا کیا نام تھے، وزارتیں تھیں، عہدے تھے، جناب تھا، پتہ نہیں اعلیٰ جناب تھا، آج کیا نام ہے؟ میت۔ حضور نے فرمایا تو نہیں جانتا کل تیرا نام کیا ہوگا، اس لیے کہ کل کے لیے آج جو اللہ نے مہلت دی ہے نا، آج کی مہلت، اس سے فائدہ اٹھا۔ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، وہ اپنی زندگی جو اللہ نے تجھے آج دی ہے نا، اس سے فائدہ اٹھا۔ کل کو مر جائے گا، پھر لمحات، ایک لمحہ بھی پھر نہیں ملے گا۔ وہ ہے نا کہ ایک بندہ قیامت والے دن کہے گا یا اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، میں جا کے تیری بڑی عبادت کروں گا، میں ایسا کروں گا، ایسا کروں گا۔ اسے پوچھا جائے گا بندے کیا تجھے مہلت نہیں ملی تھی؟ تجھے تو 70 سال مہلت ملی تھی، تجھے تو 80 سال مہلت ملی تھی، تجھے 90 سال مہلت ملی تھی، اس میں کیا کیا ہے؟ اللہ بھول گیا تھا، اب کروں گا۔ وہ پھر اب والی مہلت نہیں ملے گی۔ وہ جو لمحات مخصوص ہیں نا، اس سے ایک لمحہ پہلے ایک لمحہ بعد نہیں ہوگا۔ بس اس وقت جو ہے وہ حیات کو بدل کے موت بنا دیا جائے گا، اور اس ملک صاحب کو بدل کے میت بنا دیا جائے گا۔ پھر لوگوں کے سامنے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں، منت سماجت کرتے ہیں، فلاں صاحب فوت ہو گئے ہیں، برائے مہربانی شفقت کریں نا، اب آ جائیں نا۔ وہ جس غریب کو آپ کل دھکے دیتے تھے نا، آج مسجد میں اعلان کر کے اس کی منت کر رہے ہیں کہ ابا جی فوت ہو گئے، اگر تو بھی آ جائے نا جنازے کے لیے تیری بڑی مہربانی ہوگی، میرے ابا جی بخشے جائیں گے اگر تو بھی آج آ جائے گا تو۔ اماں جی چلی گئی ہیں، بھائی دنیا سے چلے گئے ہیں، اگر آپ مہربانی کریں، شفقت کریں، اللہ آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا کرے گا۔ یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اگر آپ جنازے میں شریک ہو جائیں، اللہ آپ کو دارین کی سعادتیں یعنی دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں اللہ آپ کو دے۔ برائے مہربانی، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، برائے مہربانی آ جائیں۔ تو میرے بھائیوں، اس وقت سے پہلے ہمیں مہلت ملی ہوئی ہے، ہمارے پاس مہلت ہے نا، اس مہلت سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق